بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں گے۔ اصحاب کہف جو تقریباً 300 سال تک ایک غار میں سوتے رہے اور وہ اس کے بعد اس غار میں بیدار ہوئے۔ یہ دقیانوس بادشاہ کا زمانہ تھا۔ یہ دقیانوس بادشاہ روم کا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور اس کے پاس فوج و لشکر تھا۔ ایک روز کسی نے آ کر اس بادشاہ کو یہ خبر دی کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیار ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر دقیانوس بادشاہ اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام لشکر اور فوج لے کر اس کے مقابلے کے لیے کود پڑا اور اس پر چڑھائی کر دی۔ آخرکار دقیانوس کے ہاتھوں وہ بادشاہ مارا گیا۔ اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرور کا دیا تھا۔ وہ ملعون بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو اصحاب کہف کا خطاب دیا۔ ایک روز دقیانوس بادشاہ اپنی جائے ضرور کو گیا اور اس غلام کو جسے اس نے اس کام کے واسطے مقرر کیا تھا نہ پایا۔ تب اس ظالم نے خفا ہو کر حکم دیا کہ اس کے سب بھائیوں کو 100 کوڑے مارے جائیں اور ان کو تاکید کرو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پائے اور وہ اپنی جگہ پر حاضر رہیں اور غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادہ جس کا عہدہ جائے ضرور کا تھا جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا۔ وہ سب ایک جگہ بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے لگے کہ یہ ملعون ہر روز ہم کو ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے سجدے کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق حقیقی کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آئے۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی اور سب بھائیوں نے اسے قبول کیا اور کہا کہ کسی صورت یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان چوگان کھیلنے کو جائے گا اور ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم لوگ ایسی چستی اور چالاکی سے کھیلیں گے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہو گئی تب چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا اور سب ایک جگہ جا کر میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں چلے آنا۔ اسی طرح کوئی ہم کو دیکھے گا نہیں اور ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ بھائیوں نے مضبوط ارادہ کر لیا۔ دقیانوس بادشاہ دوسرے دن چوگان کھیلنے میدان گیا اور ان شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ پس جب وہ میدان میں پہنچ گئے تو دقیانوس ان شہزادوں کو ایک کھیل سے بہت محظوظ ہوا اور بولا کہ میں تم سب کو خوش کر دوں گا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی ختم ہو گیا تو شہزادے اپنے مشورے کے مطابق چوگان کھیلنے لگے اور آہستہ آہستہ کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر محل کی طرف نکل گیا۔ وہ شہزادے فرصت پا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ میدان کی طرف گھوڑا اٹھا کے رات کو ہی چلے گئے۔ جب صبح ہوئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب کہنے لگے کہ عزیزو تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ان کو جواب دیا کہ ہم اپنے رب کی تلاش میں ہیں۔ وہ بولے کہ اللہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، تمام کائنات کا مالک ہے۔ ان باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے۔ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو جو ان کے ساتھ تھا تو بہت اچھا ہوگا۔
ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو یہ بھونکے گا تو اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے، مگر کتے نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا ان کے ساتھ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی سکھائی تو کتا بولا کہ اے یارو مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرمانبردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، لہذا مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ پس کتے سے یہ باتیں سن کر اصحاب کہف کو ترس آ گیا اور اسے پیار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کھوہ میں جا گھسے اور بولے یہاں ذرا دم لینا چاہیے کہ رات کی ماندگی دور ہو جائے۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے۔ وہ اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ ترجمہ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کھوہ میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مور اور بنا دے ہمارے کام۔ پس پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر کانوں ان کے، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے، پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کریں کہ ہم دو فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے۔ جتنی مدت وہ سوئے رہے، البتہ دقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پا کر بہت حیرانگی کی اور فوراً اپنے چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا اور وہ اسی کھوہ کے قریب جا پہنچے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چیونٹوں کے سوراخ جیسا ہو گیا اور وہ سوار اس پر برابر تلاش کرتے رہے لیکن ان کا نام و نشان تک نہ پا سکے۔ آخر مجبوراً واپس چلے آئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کھوہ کے کنارے پر ان سب کو مردہ پایا تھا تو وہ لوگ اسی کھوہ میں ڈال کر چلے گئے، اور اسی دن سے ان سب کا نام اصحاب کہف ہوا۔ اور بعض روایات میں یوں ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض کے نزدیک وہ نان بھائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ دقیانوس نے ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس بھیجا۔ ایک دن اس لڑکے کی راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اور راہب نے اس لڑکے سے کہا تم کہاں جاتے ہو؟ تو وہ بولا میں جادو سیکھنے جا رہا ہوں۔ تو راہب بولا بیٹا جادو سیکھنا کفر ہے، مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تب وہ راہب کے کہنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ایمان لے آیا اور مسلمان ہوا۔ بادشاہ دقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا، لیکن وہ اسے پھانسی دینے میں کامیاب نہ ہوا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب یہ لوگ بادشاہ دقیانوس کے ملازم تھے، اور انہوں نے بام صلاح مشورہ کر کے کسی ہیلے سے اس قید سے نجات حاصل کی اور متفق ہو کر اللہ کو یاد کیا اور اس ظالم بادشاہ کے قبضے سے اس شہر سے باہر نکلے اور اللہ کی عبادت کو نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر ایک کھوہ میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس کھوہ میں سوتے رہے 309 برس۔ اور اصحاب کہف کے نام میں اور ان کے اعداد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، اور ان کے کتے کا نام کتمہ تھا۔ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے، اسی واسطے ان کی اعداد و شمار میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ ترجمہ البتہ کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو کہہ دو کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کتنے آدمی تھے وہ، صحیح خبر کوئی نہیں رکھتا مگر سوائے اللہ کے۔ جب وہ لوگ 309 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، اصحاب کہف آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے۔ پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے تم؟ وہ بولے کہ ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے، تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس غار میں رہے، اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جائے اور وہاں سے کوئی کھانا پاکیزہ لے کر آئے اور نہایت ہوشیاری سے جائے اور اپنا بید بھی کسی کو نہ بتائے اور نہ اپنی رہائش کی کسی کو خبر بتائے، چونکہ وہ تقریباً 300 برس بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے ایک جس کا نام یملیحہ تھا کو شہر میں روٹی لانے کو نان بائی کی دکان پر بھیجا، تو اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا۔ وہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے یملیحہ سے پوچھا کہ میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی خزانہ پایا ہے؟ کیونکہ اس دینار پر تو دقیانوس بادشاہ کا نام ہے اور اس کے گزرے ہوئے اسے کئی برس گزر چکے ہیں، وہ کب کا مر چکا ہے، اس کا تو نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اب تم ایسا کرو، مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا اور تم سے سب روپیہ پیسہ چھین لے گا۔ اور اس نے بتایا کہ اس وقت ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت ہے اور دقیانوس بادشاہ ایک کافر تھا۔ اور یہ خبر بہت زیادہ جنگل کی آگ کی طرح مشہور ہو گئی، تو لوگ یملیحہ کے پیچھے لگ گئے۔ یہ حال دیکھ کر یملیحہ غار کی طرف بھاگے اور وہ تمام لوگ یملیحہ کے پیچھے بھاگے اور یملیحہ اس غار کے اندر چلے گئے اور وہ لوگ یملیحہ کے پیچھے پیچھے اس غار تک پہنچ گئے۔ پھر یملیحہ اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا ان لوگوں سے جا کر بیان کیا، کہ وہ لوگ کہنے لگے، اب ہم کو کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں، ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے اللہ ہی سے کام ہے، کہہ کر وہ لوگ پھر سو گئے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ یملیحہ پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا، اور جو لوگ یملیحہ کے پیچھے آئے تھے انہوں نے آگے اندر جانے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں کوئی راہ نہ مل سکی، چنانچہ وہ واپس لوٹ آئے۔ اور بعض لوگوں نے اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ اور یہ روایت ہے کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو با پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے رہتے ہیں اور بیشت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں اور گرمی اور سردی ان کو نہیں لگتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے تو بچ کے جاتی ہے ان کے منہ سے دانے کو، اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائیں کو، تاکہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے، اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے تو اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اگرچہ اس کے قریب رفیق کیوں نہ ہوں۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ وہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہیں، تاکہ اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں۔